ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمور محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت فلا ينام أهل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربي أني مغلوب فانتصر جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے شیر دل نوجوان ساتھیوں زندہ دل بزرگوں پھول دل ننے مننے اسلامی بھائیوں ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی تعریف و توصیف عظمت و جلالت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اللہ خالق کل مالک ارض و سما ہے وہی اللہ کی ذات ہے جو بے مثل بے مثال وراء الورا احد صمد علی کل شیء قدیر درخت کا پتا پتا پانی کا قطرہ قطرہ زمین کا ذرہ ذرہ جس کا تابعدار ہے وہی ہم سب کا پروردگار ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم بعد سارے نبیوں پر درود و سلام کا نزول ہو جیو خصوصاً نبیوں کے نبی اللہ کے نبی آقا انعامدار حبیب کبریا خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر جنہوں نے اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچایا اللہم بارک وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ کما تحب و ترضا معزز حاضرین خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے کلام اللہ سے ایک آیت شریفہ پھر رسول اللہ سے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا صلی اللہ علیہ وسلم عنوان کی وضاحت سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں
کہ اللہ رب العالمین نے ہم تماموں کو اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، پھر کرم اس انداز کا بھی کیا کہ ہفتے کا جو سب سے بہتر دن جمعہ کا ہے وہ نصیب کیا، ساری کائنات میں سب سے خوبصورت اور بہترین جگہ مسجد کی گود میں بیٹھ کر اس کے دین کی باتیں سننے کا اور سنانے کا موقع نصیب کیا۔ دعا کریں اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، مجھے حق کہنے اور ہم تماموں کو مل کر دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، چونکہ آج جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ جنت کے تعلق سے کچھ باتیں مجھے بیان کرنا ہے، اور یہ جنت کا عنوان یہ آپ کے لیے کوئی نیا عنوان نہیں ہے، بے شمار علماء کرام کی زبان سے آپ نے بارہا اس کو سنا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ اس کی تڑپ و جستجو ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوئی، ورنہ جنت کی زندگی تو ابد الآباد ہے، اس زندگی کا کبھی خاتمہ نہیں، وہ جنت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں، اس کی خوشیاں کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور اس کی ہر نعمت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ تو میں اتنی لمبی چوڑی جنت کے تذکرے اتنے مختصر سے وقت میں نہیں کر سکتا، لیکن حق المقدور وقت کی تنگ دامانی کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جو ذہن میں اللہ توفیق دے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا، اس عنوان کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے اور آپ کو جنت کی تڑپ اور جنت کے شوق میں تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے کی اللہ ہم تماموں کو توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا مچھر کا پر ہے، یہ دنیا ایک پانی کا بلبلا ہے، یہ دنیا چھوٹا سا سفر ہے، اور یہ دنیا اللہ کی نظر میں بڑی حقیر ہے، اور یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ لیکن کتنے غافل ہیں وہ انسان جو اس دنیا کو منزل سمجھ کر اس دنیا کے بازار میں گم ہو جاتے ہیں اور اس کی رنگینیوں میں رنگ جاتے ہیں، اپنے سامنے والی جنت کو بھی بھول جاتے ہیں، جہنم کو بھی بھول جاتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، یہ زندگی ایک سفر ہے اور تمہاری منزل قبر ہے، اور سب سے آخری منزل جنت یا جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا نہیں، انسان جوانی میں ہو، بچپنے میں ہو، بڑھاپے میں ہو، بیماری میں ہو، اچانک ہو، ایکسیڈنٹ کے ذریعے ہو، جب مر جاتا ہے تو انسان کی زندگی ختم، وہاں سے برزخی زندگی کا آغاز، خبر پہلی منزل۔ اور پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، آخری منزل انسان کی تب جا کے مکمل ہوتی ہے جب اس کے نیکیاں تولے جاتے ہیں، یا اس کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ دیا جاتا ہے، یا اس کے ہاتھ میں جہنم کا ٹکٹ تھما دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے قرآن پڑھ کے سنایا اور ارشاد فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے انسانوں، جسے اللہ رب العالمین جہنم سے بچا لے، جسے اللہ اپنی جنت میں بلا لے، وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی جس سے تم جی لگا رہے ہو، جس سے تم دل لگا رہے ہو، جسے تم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا مچھر کے پر کے سوا کچھ نہیں، یہ دنیا دھوکے کے گھر کے سوا کچھ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، انسان کی سب سے آخری منزل جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اور وہ زندگی کتنی خوشگوار زندگی ہوگی جس کے تذکرے قرآن مقدس میں اللہ نے بار بار کہا ہے، بار بار کیا ہے۔ اور جنت کس کو ملتی ہے؟
ہر انسان کا خواب ہے کہ مجھے جنت مل جائے. نماز پڑھنے والا بھی چاہتا ہے مرنے کے بعد سیدھے جنت میں جاؤں. بے نمازی بھی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بس مجھے اللہ فردوس عطا کرے. ہر انسان کی خواہش یہ ہے چاہے نیک ہو چاہے برا ہو مجھے جنت مل جائے. کیوں بھائی؟ جنت اس کی خواہش کسی کو کیوں نہ ہو؟ کیونکہ انسان کی سب سے بڑی اور عظیم کامیابی جنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان محشر میں اللہ رب العالمین ساری مخلوقات کے سامنے آدم علیہ السلام کو آواز لگائیں گے، یا آدم. آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک و سعدیک یا رب، اے مالک و مولا فرمائیے میں حاضر ہوں. اللہ رب العالمین کہے گا جنت کے لیے تیرے بیٹوں کو تیری اولاد میں سے نکال اور جہنم کے لیے بھی نکال. حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے اللہ کتنوں کو جنت کے لیے نکالوں، کتنوں کو دوزخ کے لیے نکالوں؟ اللہ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو چھٹ کے تیرے اولاد میں سے جہنم کے لیے نکال اور ہر 1000 کا ایک آدمی کو جنت کا پروانہ بنا. میرے بھائیوں، آج جمعہ میں اتنے نمازی اتنے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں کہ مسجد تنگ دامنی کا شکوہ کرتی ہے، لیکن یہی فجر کا معاملہ ہوتا ہے ایک صف سے زیادہ لوگ نہیں رہتے. آدم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے 999 لوگوں کو جہنم کے لیے نکالو، ایک کو جنت کے لیے نکالو. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، جس کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہوگا وہ پاس ہو جائے گا اور جس کا گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ سب سے نامراد انسان ہوگا. اور انہی لوگوں میں سے پھر فرمایا جس کا اعمال کا ٹکٹ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ پاس اور جنتی ہوگا، جس کا ٹکٹ دابے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ناکام و نامراد اور جہنمی ہوگا. اور انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نہ جن کے اعمال تولیں گے اور نہ جنت میں داخلے کے لیے نہ اللہ ان کا حساب کتاب کرے گا، بلکہ بغیر حساب کتاب کے اللہ ان کو پاس کر کے جنت کا حقدار بنا دے. میرے بھائیوں، موقع بھی ہے، ماحول بھی ہے، دعا کی گھڑی بھی ہے. اس مبارک گھڑی میں اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ تماموں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ فرما دے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا کتاب. میری امت کے 70,000 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین جب جنت میں داخل کریں گے نہ ان کے اعمال کو دیکھیں گے، نہ ان کے اعمال کو تولیں گے، نہ ان کا کوئی حساب ہوگا، نہ ان کا کوئی کتاب ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. صحابہ اکرام پریشان ہیں، اللہ کے نبی وہ کون خوش نصیب ہیں جن کو اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. کیا ہم بد نصیب تو نہیں ہیں جن کا اللہ حساب و کتاب لے کے جنت میں داخل کرے گا؟ صحابہ پریشان ہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ کی پریشانی کو دور فرماتے ہوئے کہا ہے وہ لوگ جو 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے الذین لا یستطیعون ولا یکتوون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون. میری امت کے وہ لوگ جو 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ لوگ ہیں جو فعل بد نہیں نکالتے ہوں گے، جو داغ کر علاج نہیں کرتے ہوں گے، جو جھاڑ پھونک نہیں کیا کرتے ہوں گے، زندگی کے ہر موڑ پر سکھ میں دکھ میں خوشی میں غم میں اجالے اندھیرے میں ہر حال میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہوں گے. اللہ اکبر. ایسے اللہ توحید والوں کو اللہ 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے. میرے بھائیوں، جنت کا خواب میرے دل میں بھی ہے، آپ کے دل میں بھی ہے. میں بھی خواب دیکھ رہا ہوں، جنت کی خواہش آپ کو بھی ہے. کبھی ہم نے سوچا کیا ہمارے دلوں میں توحید ہے؟ راستے سے بلی نکل گئی، مسلمان کہتا ہے بھائی گلی گلی بدل دو، یہاں سے کالی بلی نے گزرا ہے، اب میرا کام نہیں بننا. یہ ہمارے، لیکن سچی بات تو یہ ہے توحید والے وہ بندے جو فعل بد نہیں نکالتے ہوں گے، جو کوے کے پکارنے پہ اپنے ایمان کو ٹٹولتے نہیں ہوں گے، جو گھگو کے اپنے چھت پہ بیٹھ کے پکارنے سے اپنی بربادی کے ترانے نہیں گاتے ہوں گے، زندگی کے ہر موڑ پر اپنے خالق و مالک پہ بھروسہ کرتے ہوں گے، ایسے 70,000 کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. دعا کرو اللہ ہمیں بھی ان 70,000 میں شامل فرمائے. اور پھر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنت کے تذکرے یوں بھی کیا، ان فی الجنت ثمانیۃ ابواب۔ موٹے موٹے انداز سے کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ ان فی الجنت ثمانیۃ ابواب، اللہ اکبر۔ جنت کے 8 دروازے، جن کے اعمال کا ترازو بھاری نیکیوں کا، جس کے سیدھے ہاتھ میں ٹکٹ دیا جائے گا وہ پاس ہو کر جنت میں چلا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ میرے بھائیو جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ قرآن نے فرمایا لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7، جنت کے 8۔ اس کا مطلب یہ ہے جہنم چھوٹی ہے، جنت جہنم سے بڑی ہے۔ اس کے 8 دروازے، اس کے 7 دروازے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کے بندے پاس ہو کر جنت کے باہر کھڑے ہوں گے، من انفق زوجین فی سبیل اللہ دعی من الجنت یا عبداللہ ھذا خیر۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 2 جوڑ چیزوں کو اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والا، صدقہ خیرات کرنے والے بندے کو جنت سے آواز آئے گی، جنت میں بلا لیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا ھذا خیر یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے دنیا میں اپنی 2 محبوب چیزیں تو نے اللہ کے دربار میں لٹا دیا، اللہ تجھ سے اتنا خوش ہو، تیرے لیے جنت سجی ہے۔ 2 چیزوں کو اللہ کی راہ میں، 2 کھجوریں، 2 جانور، یعنی 2 جوڑ چیزیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے کو بلایا جائے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ومن کان من سدوی من باب الصلاۃ ومن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو 5 وقت کا دنیا کا نمازی ہوگا اسے جنت کے نمازی کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جو جہادی ہوگا اللہ کے راستے میں کفن باندھ کے اپنے ہتھیلی پہ جان لے کے اپنا خون کا قطرہ اللہ کے دربار میں بہانے اور ٹپکانے کی نیت سے نکلنے والا مجاہد، اس کو جہاد والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من آل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، جو دن رات چھپ کے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا اسے صدقہ و خیرات کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من آل الصیام دعی من باب الریان، جو روزے دار ہوگا اللہ اسے ریان کے دروازے سے جنت میں بلا لے گا۔ یہ حدیث اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق بیٹے ہیں، صحابہ اکرام بیٹے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ هل يدعى احد في تلك الابواب كلها، اللہ کے نبی آپ نے کہا جہادی کو جہاد کے دروازے سے، نمازی کو نماز کے دروازے سے، روزے دار کو روزے کے دروازے سے، اور اسی طرح جہاد کرنے والے کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی آپ کی امت کا کوئی ایسا نونہال اور ایسا خوش نصیب بھی ہے جسے اللہ جنت کے 8 دروازے سے بلا کے اپنی جنت میں بلا لے۔ کتنا پیارا سوال کیا تھا میرے بھائیوں۔ جنت کے شوق میں، جہنم کی تڑپ میں اور جنت کے شوق میں جنتی اعمال تلاش کیا کرو۔ میں آپ کو بتا دوں فکر اس وقت ہوگی، تیاری جنت کی یا جہنم کی اس وقت بنے گی جب انسان کے دل میں اس کی فکر ہوگی کہ مجھے جنت کیسے ملے، مجھے جہنم سے بچاؤ کیسے ہو، تب جا کر تیاری ہوگی۔ اور جب فکر ہی نہیں ہوگی، تیاری نہیں ہوگی۔ آپ کو میں بتا دوں ایک صحابی اللہ کے نبی کے اعرابی کھیڑے میں رہنے والے ہیں، جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک صحابی اللہ کے نبی کی عدالت میں آئے، فرمانے لگے دلنی اذا علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کے کرنے سے مجھے اللہ خوش ہو کے جنت میں داخل فرما دے۔ مسلمانوں آج ہمارے سوالات کیا ہیں؟ مولوی صاحب ٹوپی پہنے تو نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی، پینٹ پہنے تو نماز، جس کا تعلق اعمال سے ہے ہی نہیں۔ اور صحابہ اکرام کے سوالات دیکھو، جنت کی کتنی فکر ہے۔ اللہ کے نبی کی عدالت میں آ کے کیا پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، ایسا عمل بتلا دیجئے کروں تو سیدھا اللہ جنت دے دے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟
خواب دیکھ کے سو جانا جنت مل جائے گی. تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا, خبردار یہ زندگی میں اللہ کی ذات کے سوا عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. وتقیم الصلاۃ, اپنے نمازوں کی پابندی کر لیا کرنا. وتؤدی الزکاۃ, زکات کو برابر ادا کرتے رہنا. وتصوم رمضان, رمضان کے روزے رکھ لیا کرنا. اتنا کہنا تھا. صحابی کا بیان ہے, والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا ولا انقص, اللہ کے نبی آپ نے مجھے جو جنتی اعمال بتلائے ہیں, رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, آپ موجود ہیں, آپ کے صحابہ موجود ہیں, سب کی موجودگی میں قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کے نبی آپ نے جو اعمال بیان کیے ہیں نہ میں اس میں زیادتی کروں گا نہ میں اس میں کمی کروں گا. صحابی ڈٹ کے اٹھے, ابھی جنت میں جانا ہے مجھے. اللہ کے نبی اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, آپ کی تعلیمات میں ایک رائے کے بانے کے برابر بھی نہ زبر ہوگا نہ زیر ہوگا. جانے لگے, اللہ کے نبی نے صحابہ کو ارشاد فرمایا, اے صحابہ, من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا, اگر تمہاری ارمان یہ ہے دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے جنت کا چلتا پھرتا انسان دیکھے, دیکھو یہ اپنی قسم اٹھا کے جا رہا ہے, اگر یہ اپنے اعمال میں پکا ہے یہ دیکھ لو دنیا میں جنت کا چلتا پھرتا نوجوان. میرے بھائیوں, یہ جنت کے شوق تھا. جب جنت کی فکر ہوگی تو تیاری ہوگی نا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر ہے, اللہ کے نبی کے داڑھی کے 2-4 بال سفید ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں, قد شبت یا رسول اللہ, اللہ کے نبی آپ تو بوڑھے ہونے لگے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا, اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا, اللہ کے نبی نے کہا تھا قد شیبتنی القرآن. اللہ اکبر, ایک قرآن کو مذاق بنانے والا, اے قرآن کو اپنی گھر کی اوپننگ پہ پڑھنے کا دستور بنانے والوں, اے قرآن خوانی کی مجلسیں سجانے والوں, آؤ قرآن کی تلاوت تمہیں جنت کا راستہ دکھا کر جہنم کا خوف دلاتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, ابو بکر میرے پکے ہوئے داڑھی کے بال پہ حیرت کرتے ہو اور میرے بڑھاپے پہ نظر رکھنا چاہتے ہو, سنو, قد شیبتنی القرآن, ہمارا نبی بوڑھا نہیں ہوا ہے, تیرے نبی کو جنت کا شوق اور جہنم کا خوف نے تیرے نبی کو بوڑھا بنا دیا. اللہ, میرا اور آپ کا نبی کس شوق سے قرآن پڑھتا ہوگا. قرآن کی جنت کی آیتیں آئی, تمنا, ارمان, جستجو, اس شوق میں, اس کی فکر میں, اور جہنم کا ذکر آئے, زار و فتار روتے جاتے ہیں. مائی عائشہ کہتی ہے, اللہ کے نبی حالت نماز تلاوت قرآن میں یوں روتے جیسے مجھے ایسا لگتا چولہے پر گرم ہانڈی میں پانی کے ابلنے اور پکنے کی آواز. تو میرے بھائیوں, میرے اور آپ کے دل میں جب تک جنت کا خواب نہیں ہوگا تب تک تیاری نہیں ہوگی. تو عرض میں یہ کر رہا تھا, جنت کے سب دروازوں سے الگ الگ انسان کو بلایا جائے گا. ابو بکر صدیق نے سوال کیا تھا, اللہ کے نبی آپ کی امت کا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے سے اللہ اس کا ویلکم کرے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے, پھر فرمانے لگے, یا ابا بکر وَأَنَا أَن تَكُونَ أَرْجُو مِن, ہاں ابو بکر, کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جسے اللہ 8 جنت کے دروازوں سے پکارے. آئے ابو بکر, میری ارمان یہ ہے اور میری امید یہ ہے, مجھے کامل بھروسہ یہ ہے, جنت کے 8 دروازے سے جسے بلایا جائے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا. جنت کے 8 دروازوں سے ویلکم. اور ایک بات یہ بھی جان کے چلو, یہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص نہیں ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کارا گورا, چھوٹا بڑا, امیر غریب, ہر امتی بھی اپنے اعمال سے جنت کے 8 دروازے اپنے لیے کھول سکتا ہے. مشکل کام کوئی نہیں. اور ایک بات یاد رکھو, سجدوں کے بغیر جنت نہیں ملنے والی. جمعہ میں 1 مرتبہ ٹوپی لگا لیے, رمضان میں 1 مرتبہ 2-4 لوگوں کو کھانا کھلا لیا, حج کر کے آگے حاجی کے ترانے گاتے پھرے اور اپنے نیکیوں کو سوشل میڈیا پر دکھانے والوں, بیان کرنے والوں, یاد رکھ کے چلو, نماز کے بغیر اللہ نہیں ملے گا. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, من توضا فاحسن الوضوء, اے میری امت کے لوگوں, جس انسان نے وضو کیا اور وضو کو پوری اچھی طرح سنت کے مطابق کیا, ثم یقول, پھر یہ دعا پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. دیکھو
وضو کیا, وضو کے بعد دعا پڑھا, اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ. اللہ, اتنی مختصر دعا, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد کے بعد کوئی نبی نہیں. اس دعا کا, وضو کا اور دعا کا پاور کتنا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فتحت لہ ابواب الجنت ثمانیہ فلتدخل من ای باب من ابواب الجنہ. اس میری امت کے مرد کے لیے, عورت کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول کے ارشاد فرماتا ہے میرے بندے آ جا, تیری مرضی ہے, جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا. میرے بھائیو, جمعہ میں حاضر ہونے والوں, ظہر عصر کا خیال کون کرے گا, مغرب و عشاء و فجر کا خیال کون کرے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تم مسجد کے لیے آؤ گے تب وضو اور جماعت کا خیال کرو گے, اس موقع پر اللہ جنت کے 8 دروازے کھول کر تمہارا ویلکم اور استقبال اور تمہیں بلائے. اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے, میری ماں بہنوں کے لیے بھی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایما امرات صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بالیا فلتدخل بأی باب من ابواب الجنہ. اے میری امت کی عورتوں, جاگو اپنے ایمان کو جگاؤ. دن میں 5 وقت نماز کی پابندی کرنے والی عورت, رمضان میں روزے رکھنے والی عورت, اپنے شرمگاہ کی عزت کی حفاظت کرنے والی عورت, اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی عورت. اللہ اس عورت سے اتنا خوش ہو گیا, فرماتا ہے فلتدخل بأی باب من ابواب الجنہ. او میری بندی, جنت میری ہے, مرضی تیری ہے, تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا, کوئی روک نہیں. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے یہ نمونے بیان کیے اور فرمایا لوگوں, تم جب جنت میں جانے لگو گے یا تم جب جنت میں چلے جاؤ گے, ایک بات یاد رکھو, جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے, جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے. اس کے بعد اللہ کیا کرے گا, یوتا بالموت کالکبش. جنتیوں کے سامنے, جہنمیوں کے سامنے اللہ موت کو ایک دمبی کی شکل میں لائے گا. فیوفق بین الجنت والنار فیصبح وهم ينظرون. جہنمی بھی دیکھ رہے ہوں گے, جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے. میرے بھائیوں, کس دنیا سے ہم جی لگا رہے ہیں, اس دنیا کا کوئی بھروسہ ہے؟ یہ دنیا پانی کا بلبلا ہے, کب طلوع ہو جائے کب غروب ہو جائے کسی کو پتہ نہیں ہے. اس دنیا کی ہر صبح کو شام ہے, اس دنیا کا ہر ڈوبتا ہوا سورج ڈھلنے والا ہے. اس لیے دل لگانا ہے, آخرت کی زندگی سے دل لگاؤ. یہ 4 دن کی زندگی ہے, یہ 4 دن کی زندگی ہے, یہ 4 دن کی زندگی ہے. اس زندگی میں موت کا پہر ہے. جنتی لوگ جنت میں, جہنمی لوگ جہنم میں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا, جنتی اور جہنمیوں کے بیچ میں کھڑا کیا جائے گا. جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے, جہنمی بھی دیکھ رہے ہوں گے. دیکھنے والوں کو ایسا لگے گا کوئی جانور ذبح کر کے دعوت کی جا رہی ہے. نہیں میرے بھائیو, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے یوں تھا بالموت کالکبش. وہ دمبا نہیں تھا, وہ جنتیوں اور جہنمیوں کی موت تھی جسے اللہ نے دمبے کی شکل میں ذبح کر کے بتا دیا اے جنتیوں خوش ہو جاؤ, تمہیں کبھی موت نہیں آنے والی. اے جہنمیوں تم پڑے رہو, تم سڑے رہو, تمہیں کبھی موت نہیں آئے. اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر جنتی لوگوں کو مرنا ہوتا, جنتی لوگ خوشی سے پاگل ہو کے مر جاتے. اب جنت میں داخل, پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے, دروازے آٹومیٹک کھلتے جا رہے ہیں اور فرشتے دروازے پہ کھڑے ہیں, سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللہ اکبر. یا بھائی بھائی کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں, یا مسلمان کو لیے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں. مسلمانوں اپنے اعمال سے جنت کو جیت لو. جب جنت میں جانے لگو گے, جنت کے دروازے پر اللہ کے فرشتے تمہیں جھک جھک کے سلام کریں گے, تو دوسری طرف سلام قول من رب الرحیم, عرش والا اللہ خود تمہیں سلام کرے گا. یہ جنت کی مہمان. تمہیں کیا معلوم جنت کیا ہے؟ اور جب انسان جنت میں جائے گا, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 60 ہاتھ کی ہائٹ ہوگی, 30 سے 33 کے درمیان عمر ہوگی. جب جنتی لوگ جنت میں پہنچیں گے, آواز فرشتے خوش آمدید, خوش آمدید, ویلکم, اس انداز سے کیا جا رہا ہے. پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جنت کے باہر اللہ نے دمبے کو موت کی شکل میں کاٹ کے بتا دیا مرو گے کبھی نہیں ہے. اور پھر دنیا کو بتایا النوم اخو الموت فلا ینام اہل الجنہ. لوگوں نیند موت کی بہن ہے, ہم نے جنت والوں کو کبھی نیند بھی نہیں آئے گی. اللہ اکبر.
اور پھر سنو، جب جنتی لوگ جنت میں چلیں گے ایک فرشتہ آواز لگائے گا، منادی ینادی منادن انا لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا۔ اے جنت میں آنے والو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے صحت مبارک، تمہیں کبھی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، تمہیں کبھی گولی کی ضرورت نہیں، تمہیں کبھی دوا کی ضرورت نہیں۔ انا لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا، آج کے بعد اس جنت میں تمہیں کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ میرے بھائیو، دنیائی زندگی 2 سال سے نہیں دیکھا، کرونا کی وبا نے 2 سال لاک ڈاؤن کر کے تمہارا بیڑا غرق کر دیا۔ جب جنت میں پہنچیں گے اللہ کہتا ہے انا لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا، دنیا کی بیماریوں سے گھبرا کے آنے والے میری جنت میں آ کے تو دیکھ، فلا تسقموا ابدا، بیماری تو دور کی بات، تجھے بیماری کا نام بھی نہیں سنایا جائے گا۔ وانا لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، یہ زندگی پر موت کا پیرا ہے، پیدا ہوتے والا بچہ مر جاتا ہے، جوان انسان گاڑی میں چلتے ایکسیڈنٹ ہو کے مر جاتا ہے، حج پہ جانے والا حاجی حج میں انتقال کر جاتا ہے، شادی نئی دلہن انتقال کر جاتی ہے۔ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے فرشتہ سب سے پہلے بشارت دے گا، وَأَنَّا لَكُمْ مَنْ تَحِيُّوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اے جنت کی ابدالآباد زندگی میں آنے والو، تم خوش ہو جاؤ، تمہیں ہمیشہ کی زندگی مبارک، تمہیں کبھی موت نہیں آنے والی۔ اور تیسرا اعلان ہوگا، وَأَنَّا لَكُمْ مَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اے جنت کے جوانوں، اللہ نے تمہیں 30 پر 3 سال کی عمر میں جنت میں داخل کیا ہے، اور تمہاری یہ جنت مبارک، تمہاری یہ جوانی مبارک، تمہاری یہ جوانی پہ کبھی بڑھاپا آنے والا نہیں۔ وَأَنَّا لَكُمْ مَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، آج کے بعد تمہاری جوانی پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی خراش نہیں آ سکتی، اس جوانی پہ کبھی بڑھاپے کی مار نہیں پڑ سکتی۔ اور چوتھا اعلان یہ ہوگا، وَأَنَّا لَكُمْ مَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبَاسُوا أَبَدًا، اے جنتیوں ہمیشہ تم خوش رہو، تمہیں کبھی غم کا منہ دیکھنا نہ پڑے، تم کبھی غم کو سن بھی نہیں سکتے۔ آج دنیا میں ہے نا، چھوٹا چھوٹا ٹینشن ہو جائے ڈاکٹر کی گولی، بڑے بڑے محلوں اور بنگلوں میں رہنے والے جب تک نیند کی گولی نہ کھائے نیند نہیں آتی جناب۔ جب جنت میں پہنچیں گے فرشتے خود تسلی دے رہے، خوشی مبارک، غم کا دور دور تک کوئی تصور نہیں۔ اور میرے بھائیو، جب جنت میں جائیں گے انداز کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اہل الجنہ يدخلون الجنۃ جردا و مردا۔ اللہ اکبر، جنت میں لوگ جائیں گے بدن پہ ایک بال نہیں، مونچھ نہیں، داڑھی نہیں، بدن پہ ایک بال نہیں، شیونگ کی ضرورت نہیں۔ آج یہاں اللہ نے داڑھی دیا ہے تو میرے مسلمان بھائیو، یہ داڑھی دنیا میں اللہ نے حکم دیا ہے رکھو، جب جنت میں بھیجنے کی باری آئے اللہ خود صاف کر کے بھیجے گا۔ یہ نبی کی سنت کو سینے سے سجا لو، ان اہل الجنہ یدخلون الجنۃ جردا و مردا، جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے مونچھ کوئی نہیں، داڑھی کوئی نہیں، بدن پہ بال کوئی نہیں، بے داغ جوانی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ انداز میں ارشاد فرمایا، سب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، جو چیزیں دنیا میں منع تھی سب کی پرمیشن ہے جناب، سونے چاندی میں یہاں نہیں کھا سکتے، وہاں کھایا جا سکتا، یہاں شراب نہیں پی جا سکتی، لیکن وہاں جنت میں شراب کے باقاعدہ لیول ہیں۔ ایک لو کلاس یوں ہے، یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، کچھ لو لیول کے لوگ اس انداز کے ہوں گے جو شراب کو اپنے پیالوں میں ڈال ڈال کے خود پی رہے ہوں گے۔ یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنت میں جانے کے بعد لوگ شراب اپنے گلاسوں میں ڈال ڈال کے پی رہے ہوں گے۔ مڈل کلاس کے لوگ وہ ہوں گے یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، مڈل کلاس کے لوگ وہ ہیں جو شراب خود نہیں پیئیں گے، ان کو فرشتے، بیویاں، نوکر ڈال ڈال کے شراب پلا رہے ہوں گے۔ اپر کلاس کے لوگ کون ہوں گے؟ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اوپر کلاس وی آئی پی جنت کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ خود ڈال کے شراب پلا رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ جنت کی وہ نعمتیں ہیں، اس پہ بس نہیں کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں تمہیں دنیا میں رہ کر جنت یاد نہیں آتی، سنو، یوتا یوم القیامہ یوتا باشد الناس بوسا من اہل الجنہ، قیامت کے دن سب سے دکھی انسان جو دنیا میں
دکھوں سے پس کے آیا ہوا انسان، اس انسان کا جو جنت والا ہوگا اللہ لائے گا، فیسبق صبغۃ، ایک غوطہ جنت میں ڈبو کے اٹھائے گا اور پوچھے گا یا ابن آدم هل رأيت بوسا وهل مر بك شدۃ قط، او آدم کے بچے کبھی تو نے تکلیف کو محسوس کیا ہے، کبھی تو نے دکھ دیکھا ہے؟ کس انسان سے اللہ، کس انسان سے جس نے ساری زندگی بچپنا سے لے کر موت تک کبھی سکھ نہیں دیکھا، کبھی خوشی نہیں دیکھا، غم ٹینشن دکھ بیماری میں اس کی ساری زندگی گزر گئی لیکن صبر کیا، اللہ کو راضی کیا، ایسے انسان کو اللہ جنت میں ایک غوطہ دینے کے بعد پوچھے گا کیا مشکل دیکھا ہے؟ وہ بندہ اللہ اکبر جنت کا ایک سیکنڈ جواب دے گا لا واللہ یا رب، اللہ اکبر، اللہ تیری عزت و جلالت کی قسم ہے میں نے کبھی زندگی میں دکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ جنت کا ایک سیکنڈ زندگی کے ساری دکھوں کو بلانے کے لیے کافی۔ اس پر بس نہیں کیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے اللہ رب العالمین آئے گا، یقول اللہ لأہل الجنہ یا اہل الجنہ، جنتی لوگ جنت میں اللہ آئے گا فرمائے گا یا اہل الجنہ، اے جنتی لوگوں، تو جنتی لوگ اللہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمائیں لبیک و سعدیک یا رب، اے مالک و مولا ہم حاضر ہیں، اے مالک و مولا ہم حاضر ہیں۔ اللہ ارشاد فرمائے گا حل رضی تم، آج میری جنت سے راضی ہو گئے، دل باغ باغ ہو گیا، خوش تو ہونا، میری مہمان نوازی کیسی لگی؟ اللہ اکبر۔ جنتی لوگ کہیں گے ما لنا الا نرضى قد آتینا ما لم یؤت لأحد من خلقک، اے مالک و مولا ہمارا دل سرور اور خوشی سے بھر گیا ہے، ہم کیوں نہ خوش ہو، تو نے ہمیں جنت کی وہ نعمتیں دی ہے جو تیری مخلوق میں سے کسی کو تو نے نہیں دیا ہے، ہم بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں۔ اللہ فرمائے گا الا اوتیکم من افضل من ذلک شیء، اے جنتی لوگوں ان نعمتوں کے علاوہ میں کیا اور بھی اس سے بھی اچھی چیز تمہیں نہ دوں؟ جنتی لوگ پریشان ہیں، فیقولون یا رب ای شیء افضل من ذلک، اللہ یہ تیری جنت سے زیادہ بھی کون سی چیز افضل ہے؟ اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا، اے میرے جنت کے بندو آج میں جنت سے زیادہ تمہیں ایک عظیم نعمت دے رہا ہوں، احل علیکم رضوانی، آج کے بعد ہمیشہ کے لیے تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا، فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا، اے جنتی خوش ہو جاؤ، آج کے بعد تمہارا رب تم سے کبھی ناراض ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اللہ رب العالمین دوسری جگہ دوسری دفعہ جنتی لوگوں کے پاس آئے، دوسری دفعہ جنتی لوگوں کے پاس ان اللہ اذا دخل اہل الجنہ الجنہ یقول اللہ تبارک و تعالی یا اہل الجنہ تريدون شيئا ازيدكم، جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ رب العالمین آئے گا جنتی لوگوں سے پوچھے گا اتريدون شيئا ازيدكم، اے میرے جنت کے بندو، اے میرے نیک بندو جنتیو، کیا تم جنت میں ان نعمتوں کے سوا اور بھی کچھ مانگنا چاہتے ہو، اور بھی کچھ نعمتیں چاہتے ہو؟ تو بولو تمہارا رب تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا اور تمہاری نعمتوں کو اللہ دوبالا فرمائے گا۔ جنتی لوگ فرمائیں گے، جنتی لوگ بیان فرمائیں گے الم تبیض وجوہنا وتدخلنا الجنہ وتنجینا من النار، ہے مالک و مولا اس سے بڑی چیز ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں بنایا؟ کیا تو نے ہمارے لیے جنت کو ٹھکانہ نہیں بنایا؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟ اس سے بڑی نعمتیں اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے سوا ہم تجھ سے اور کیا مانگ سکتے ہیں؟ انہی گفتگو کے دوران اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فیکشف الحجاب، جنتی اور اللہ کے درمیان بات چیت ہو رہی ہوگی، اتنے میں اللہ کے وہ نور والے پردے اٹھ جائیں گے، فما آتوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم وتبارك وتعالى، جنتی لوگ بالکل اپنے سامنے اپنے رب کا دیدار کریں گے، جب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا فرمائے گا اے مالک و مولا جنت کی ساری نعمتوں میں وہ مزہ نہیں آیا جو آج ہمیں تیرے دیدار سے ملا ہے۔ اللہ جنت کے دیدار سے
اور اللہ کی رضامندی سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جنت کی وہ نعمتیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے نمازوں کے چھاؤں میں چھپایا ہے، نیکیوں کے چھاؤں میں چھپایا ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ انداز میں جنت کے بے شمار نمونے اور جنت کی بے شمار درجات کا، ان کی حوروں کا، غلمانوں کا، ان کی نعمتوں کا اور لازوال نہ ختم ہونے والی اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں کا بیان فرمایا، جس کو کم وقت میں بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ البتہ بتانے کا مقصد یہ ہے، ہر وہ موڑ پر اللہ رب العالمین یہی ارشاد فرمائے گا، لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ أَتُرِيدُونَ شَيْئًا نَزِيدُكُمْ۔ اے میرے بندے، چاہتے کیا ہو جنت میں؟ کوئی اور چیزیں؟ ایک آدمی کھائے گا جتنا 100 آدمی کھاتے ہیں اتنا جنت کا ایک آدمی کھائے گا، اور کھائے گا پیشاب پیخانہ کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا پیشاب پیخانہ نہیں، تھوک نہیں، بلغم نہیں۔ حضور سے پوچھا گیا اللہ کے نبی ہاضمہ کیسے ہوگا؟ فرمایا ایک ڈکار ہوگی سارا کھانا ہضم ہو گیا۔ فرمایا وہ ڈکار بھی دنیا کی طرح ڈکار کی طرح کھٹی نہیں ہوگی، ریح کریح المسک، وہ ایک ڈکار میں مشک و عنبر کی خوشبو ہوگی، اس سے سارا کھانا ہضم ہوگا۔ اور ایک جنتی جنت کے اندر 100 عورتوں سے مجامعت کی طاقت رکھے۔ تو میرے بھائیوں، تفصیلی باتیں اور تفصیلی واقعات انشاءاللہ کبھی اور بھی اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ بس بتلانے کا مقصد یہ ہے، ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماوات، دوڑو اس اللہ کی مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر 100 درجات ہیں، ہر درجے ایک درجے سے لے کر دوسرے درجے کے درمیان کا فاصلہ 100 سال کے سفر کی اور مسافت کا فاصلہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، الگ الگ انداز میں نبی رحمت علیہ السلام نے جنت کے نمونے ہمارے سامنے بیان کیے تاکہ اس کا شوق پیدا ہو، اور قرآن میں بار بار اللہ نے ارشاد فرمایا لا لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ میرے بندو، کیا چاہتے ہو؟ جوانی چاہتے ہو؟ اس جوانی پر کبھی ارمان نہ کرو، اس پہ تو بڑھاپے کی مار پڑنے والے۔ زندگی چاہتے ہو؟ اس زندگی پہ جان من نچھاور کرو، اس زندگی کو دیکھو، زندگی موت سے بے داغ ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ صحت چاہتے ہو؟ اس صحت پہ مرو جس صحت کے پیچھے بیماری کا کبھی بار نہیں۔ کیا چاہتے ہو؟ خوشی چاہتے ہو؟ جنت کی خوشی کی طرف دوڑ جاؤ جس خوشی کے پیچھے غم کوئی نہیں۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، تم جو چاہتے ہو وہ سب ملے گا۔ میرے بھائیوں، اسی بات پہ بات ختم کرتا ہوں، جنت میں جو چاہتے ہو سب ملے گا۔ اسی جنت کے تذکرے اور بیان میں ایک مولوی صاحب نے جب یوں کہا کہ جنت میں تم جو چاہو گے وہ ملے گا، یہ بیڑی پینے والے جو بڈھے لوگ ہیں یہ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو۔ مولوی صاحب، آپ کا بیان سنیا، دل باغ باغ ہو گیا، ذرا تسلی بھی ملی دل کو۔ تمہیں جنت میں تمہیں کیا منگتی وہ ملتا ہے؟ مولوی صاحب بیڑی ملتی کیا؟ مولوی صاحب پریشان، بیڑی ملتی کیا؟ مولوی صاحب بولے بہار ہے بابا، بیڑی بھی ملتی، لیکن انگار جنت میں نہیں، سلگا لینے کے واسطے جہنم میں جانا تک۔ اے جان دے چھوڑو مولوی صاحب، کہاں کی بیڑی لگے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی جنت اور اس کی مغفرت کی طلب میں نمازوں کی پابندی، یہ اللہ نے چھپایا اس کو سجدوں کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے۔ صرف خوابوں سے جنت نہیں ملتی، اس کے لیے تگ و دو اور جد و جہد کرنا ہوگا۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں، اللہ جنت کی شوق میں، اللہ کی ملاقات اور دیدار کی شوق میں، اللہ ہمیں تیری ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تماموں کو جہنم سے بچا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی نبی الکریم حامدا ومصليا اما بعد يقول الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين واخذل من خذلنا وخذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.